ذاتی زندگی کی بات کروں تو گزشتہ 30 سال سے کس طرح یہ میری مدد کر رہی ہے اللہ کی کائنات اور اس کے کلام کو سمجھنے میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ سائنس ہے کیا اور عربی زبان اس کو کیا بتاتی ہے۔ تو یہ المورد کا ایک پیج ہے جو المورد آپ میں سے اکثریت تو واقف ہوگی کہ عربی انگلش کی ایک مستند ڈکشنری ہے، اور اس میں دیکھیے آپ سائنس کی جو تعریف ہے وہ لکھی گئی ہے علم، یعنی عربی زبان میں جس کو علم کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سائنس کو عربی میں علم کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی عرب کنٹری میں جائیں، وہاں کی یونیورسٹی وزٹ کریں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ آپ کلیات العلوم لکھا دیکھیں گے، اور سائنٹسٹ کے لیے وہاں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے مستعمل ہے وہ عالم ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں سائنس کیا ہے، کیونکہ سائنس کا تصور بھی ہمارے یہاں بڑی حد تک ایک ویگ سا ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں علم پہ بات کروں کہ علم کیا ہے۔ جب سائنس اگر علم ہے تو علم کی تعریف لغات کیا کہتی ہیں۔ ہماری لغات کے مطابق علیم یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو مکمل طور پر جاننا، پہچاننا، حقیقت سے واقف ہونا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم ہے۔ یہ جو ایبسٹریکٹ ہے، اقتباس ہے، یہ قاعدہ العروض اور محیط المحیط سے ہے، جو اسٹیبلشڈ ڈکشنریز ہیں عربی کی۔ اب سائنس کی تعریف ہم دیکھیں، یہ ویبسٹر سے ایک پیج ہے جو ڈیفائن کرتا ہے سائنس کو، اور وہ تعریف آپ دیکھیں گے کہ وہی ہے جو علم کی آتی ہے کہ سائنس knowledge as of facts, phenomena, laws and proximate causes gained and verified by exact observation, organized experiment and correct thinking, also the sum of universal knowledge۔ باقی تو اس کی دیگر چیزیں ہیں۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ناواقف سے واقف ہونا، اور جس میں بہت اہم رول جو ہے وہ سوچ کا ہے، مشاہدے کا ہے، غور و فکر کا ہے، اور آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ سماع، بصر اور قوال، ان تین چیزوں کا ذکر کرتا ہے قرآن، یعنی ویژن کا، بلکہ بصارت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت ہے ہماری، اور ایک تھنکنگ مائنڈ ہے جو غور فکر کر سکے، تفکر کر سکے۔ اس پس منظر کے بعد اب اس آیت پہ آتے ہیں پہلی قرآن کی، کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش / مخلوق میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آیات ہیں، لیکن ہے کس کے لیے؟ لأولی الالباب۔ الباب جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے لبن کا، اور لبن عربی میں کہتے ہیں وہ عقل جو خالص عقل، جس میں ملاوٹ نہ ہو، خاص طور سے جذبات کی، یعنی نیوٹرل، جو انفلوئنس نہ ہو جذبات سے، اور وحی کی ہدایت میں چلے، صحیح راستے پہ چلنے والی ہے۔ تو ایسی عقل رکھنے والے جو عقل مند ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ عقل مندوں کا جب ہم اس کا ترجمہ لبن کا کرتے ہیں تو پھر یہی ترجمہ ہم انٹیلیجنٹ کا بھی کریں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ عربی میں الفاظ جو ہے ان کو مادے کے اعتبار سے دیکھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا کسی بھی عبارت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے لیے تو بہت خاص طور سے، کیونکہ وہ ہماری کتاب ہدایت اور ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو جو عقل مند ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ جو ہے وہ کلرڈ نہیں ہوتی، انفلوئنس نہیں ہوتی، پالیوٹیڈ نہیں ہوتی، دے ہیو اے کلیئرٹی آف پرپس، جو سوچ ہے ان کی صاف ہے، اور وحی کی ہدایت میں چلتی، کیونکہ عقل کا وحی کی یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی ہدایت میں چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ بھٹکتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وحی کی ہدایت نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے، تو عقل کس طرح سے پوری انسانیت کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس کو استحصال کر رہی ہے۔ تو یہ آل عمران کی 190 آیت بہت اہم ہے، اور اس سے زیادہ اہم برابر کی اس کی نیکسٹ آیت ہے جڑی ہوئی، کہ یہ عقل مند کون ہے جن کا پیچھے آیت میں ذکر کیا گیا، کہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ میں نے سو رنگ سے اس لیے لکھا ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور اس غور و فکر کے نتیجے میں کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رب پوری یہ بے فائدہ یعنی باطل نہیں بنایا تو پاک ہے. کیونکہ قرآن حق ہے، کائنات حق ہے، یہ باطل نہیں ہے. تو جب اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اور جو اولي الالباب ہیں ان کی کیا کیفیت بتائی ہے کہ ہر وقت وہ کائنات آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. بس ہمیں آپ کے عذاب سے بچیں، یعنی ہمارا انجام بخیر کر، ہم تیری سزا سے ڈرتے ہیں. اب دیکھیے یہیں پہ اگر ہم رک کے غور کریں تو کائنات کی آیت پر غور و فکر کرنے والے کیا ڈھونڈتے ہیں، کیا پا لیتے ہیں وہاں پہ ایسا وہ وہاں نظارے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، the creativity of the creator، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے، اس میں کوئی چیز، ہر چیز کس طرح چل رہی ہے. تو یہ چیزیں جب آدمی پہ کھلتی ہیں، کس پہ کھلتی ہیں؟ جو عقل بھی رکھتا ہے، صاحب علم ہے، زمین آسمان کی پیدائش میں اپنا غور و فکر کرتا ہے، وہی نتیجوں تک پہنچتا ہے. اب یہ آیات کے شروع میں سائنس کی، علم کی تعریف بتا کے اس کو میں جو اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں، اس پہ زور دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آیتوں میں ہمیں اپنا یہ آئینہ دکھتا ہے کہ کس طرح سے ہماری جو آج خواری ہے، بدحالی ہے، اس کی یعنی ایک طرح سے آئینہ میں نے اس کو کہا تو اس کی وجہ اس میں چھپی ہوئی ہے. کیونکہ لگ بھگ 1000 سال سے ہم نے ان تمام علوم کو دنیاوی علوم کہہ کے الگ ڈال دیا جو کائنات میں غور و فکر کے لیے مدد کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس حال میں ہیں. اللہ کی آیتوں کے ہوتے ہوئے جو اصول علم کے لیے، اور میں مزید آگے چلنے کے بعد اس کو پھر واپس آؤں گا اس نقطے پر، جس کو ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے چلتے چلیں. اب یہاں جب کائنات کی تخلیقات کو اور پروسیسز کو اللہ نے آیت کہا، اور میں نے تو بچپن سے یہ پڑھا تھا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا اس کو آیت ہم کہتے ہیں. تو عربی کے لفظ آیت کا مفہوم کیا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. یہ آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں. چنانچہ راستے کے نشانات کو آیت کہتے ہیں، یعنی جو سنی میل ہوتے ہیں، مائل اسٹونس ہیں، ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے. اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا. اب اگر سنی میل کو، مائل اسٹون کو ہم آیت کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آیت پہ نظر پڑتی ہے تو ہمارا رخ اس منزل کی طرف جاتا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ سنی میل ہمیں بتاتا ہے کہ آپ منزل سے کتنے دور ہیں، کتنے ڈسٹینس پر ہے. تو منزل کا احساس جو ہے، ریئلائزیشن جو ہے، وہ آیتوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہی از بیونڈ اوور کمپریہنشن، ہمارے تصور سے، ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے. اچھا، انسان کی ساخت اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پہ رکھی، اور اس کی اہمیت قرآن کی انفال کی آیت نمبر 22 یہ واضح کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے کریچرز ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ انفال 22 ہے جو میں بتاتی ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا. ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں انسانوں کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ اس آیت میں دیکھیں، یہاں دواب کا لفظ آیا ہے، انسان کا نہیں آیا. یعنی جو لوگ، جو کریچرز عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو انسان نہیں مانتا. اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے اور دوسرے جانوروں کے بیچ میں فرق جو ہے وہ عقل کا ہے. This is the intelligence which distinguishes، ہمیں متمیز کرتی ہے جو عقل ہے ہماری. تو عقل ایک بڑا تحفہ ہے جو استعمال نہیں کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انسانیت کی سطح پہ ہی نہیں ہے. قرآن اس کو انسان نہیں کہتا، ناس نہیں کہتا. اور بدترین کریچرز قرآن ان کو کہتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین کریچرز ہیں، باباب ہیں وہ لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو عقل کا استعمال اور اس کو علم سے جوڑ کے کائنات کی کھوج سے ہم رب کو پہچانتے ہیں. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، اسی کی وضاحت اس آخری جملے میں ہے. لہٰذا اس کے متعلق
ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اسی لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری جسارت نہیں کہ میں یہ ڈکلیئر کروں. یہ جو آل عمران کی آیت نمبر 190 191 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اسی نقطے کو اجاگر کرتی ہے. اور آگے بھی کچھ آیتیں میں نے رکھی ہیں جو یہ بات سمجھائے گی. دیکھیے ایک آیت یہ ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنی آیات کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ قومی مسلمون نہیں کہا جاتا، یہ قومی یعلمون. تو قرآن کے اعتبار سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو مسلم ہے وہ علم نہ رکھتا ہو. کیونکہ مسلم کون ہے؟ سین لام میم کا مادہ آپ دیکھیں جس سے مسلم، مسلمہ، سلمہ، سلیمہ، سلمہ ساری لفظ بنے ہیں. اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ سبمیشن کا، اطاعت. اللہ کا مطیع ہو گیا، اس نے اپنی پوری ہستی اللہ کی اطاعت میں دے دی. تو جو ٹوٹلی سبمٹ کر چکا ہو اللہ کے احکامات سے، تو وہ کس طرح سے اللہ کے جو علم کے حصول کے احکامات ہیں ان سے نظر بچا سکتا ہے، اعراض برت سکتا ہے، اوائڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب یہاں دیکھیے کہ سورج کو اجیالا بنی، لیومینسنس، اور چاند کو چمک دی. یہ ضیاء اور نور کا جو فرق ہے عربی زبان کا، وہ وہی ہے جو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ سورج اپنی توانائی خود پیدا کرتا ہے، وہ جنریٹ کرتا ہے وہ انرجی جو چاروں طرف بکھرتی ہے کائنات. چاند جو ہے وہ اس چمک کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہی بات قرآن نے اس وقت کہی تھی. اگر ہم قرآن کو سے جڑے رہتے پیچھے 1000 سال میں، تو یہ بنیادی فیکٹس جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کو ہم ریویل کرتے، ہم ان کی ڈسکوری کرتے اور لوگوں کے سامنے لاتے. لیکن ہمارے ہاں 1000 سال سے قرآن پہ غور و فکر، تفکر، تدبر بند ہو چکا ہے. یہ ان سے دوری ہو چکی ہے، دو دھاروں میں بڑھ گیا. ہم نے اپنے لیے دوسرا نظام چنا جس کے اندر ایک زمانے میں یہ علوم اور فن شامل تھے، لیکن اب نہیں ہے بہرحال. تو یہاں یہ آیت غور کر لیں آپ کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون. کیا آیتیں کھولتی ہے کہ سورج چمک کرتا ہے، چاند ریفلیکٹ کرتا ہے، ان کی سٹیجز ہیں جس سے ہم اپنے برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہیں. اور یہ سب حق ہے، برحق ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو ظاہر کر کے ثابت کرتے ہیں، اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود اپنے آپ کا اس کا اظہار ثبوت ہوتا ہے اس کی موجودگی میں. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے. آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جا کے، کیونکہ سائنس ہمیں یہ چیز بتا دی ہے کہ کسی بات کو نہیں سننا ماننا جب تک کہ تصدیق نہ ہو. اسی لیے میں کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ قرآن کی آیت سامنے نہ آئے، کیونکہ میرا کام صرف ایک کمیونیکیٹر کا ہے. تو وہ قرآن جو آپ سب میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر جانتے ہیں، دور کیے ہیں، آپ نے پڑھا ہے اپنے نظاموں میں. جیسا میں نے یہاں سمجھا، یہاں اکثریت مدرسوں سے آنے والوں کی ہے جو فارغین ہیں یا اساتذہ ہیں، تو مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. صرف میں آپ کی توجہ اس طرح بڑھانا چاہتا ہوں کہ ذرا ان پہ غور فرمائیں کہ یہ احکامات کیا کہتے ہیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے اور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یعنی جو کچھ پورا کاسموس جو ہے یہ پورا ایک یونٹ تھا، ایک اینٹی تھا. then we split it apart. ہم نے بھی ان کو الگ الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری. we created everything from water. اس کی کوئی اور یعنی اس میں بہت سے لوگوں نے سمجھ کے حساب سے اپنی اور جتنا ایک اس وقت ہوا کرتا تھا مختلف پیرائی میں پیدا کی چیزیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. اور آج کے دن بھی زندگی پانی سے جڑی ہوئی ہے. آپ میں سے جو لوگ رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، گاؤں دیہات سے آتے ہیں، کاشت اور کھیتی کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ گیہوں کی فصل کاٹنے کے بعد کسان جب بیج کو رکھتا ہے اگلی فصل بونے کے لیے، تو اس دانے کو سروائیو کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سوکھا رہے. جہاں اناج اسٹور کیا جاتا ہے وہیں انشور کیا جاتا ہے کہ کہیں پانی یا سیلن نہ آ جائے. کیا ہوتا ہے؟ جیسی سیلن آتی ہے اس گیہوں کے دانے میں یا کسی بھی چیز کے بیچ میں اسپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے، کلا پھوٹنے لگتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ پانی آئے گا نہیں زندگی آئی. اس وقت تک وہ دانا جو تھا وہ ڈیڈ تھا, اس کی زندگی چھپی ہوئی تھی. پانی آتے وہ زندگی کھل کے باہر آنے لگی. یہ بھی ثبوت کی بات ہے, بہت سارے ثبوت ہیں. آج کل جب یہ برساتیں شروع ہونے سے پہلے گرمی شدید تھی تو کیا پریکاشن بتائی جا رہی تھی کہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچیں, جسم میں پانی کم نہ ہو جائے. اور جسم میں پانی کم ہوا تو ایک دم نقاہت, کمزوری, مسلز میں ایٹم ٹویچنگ, اسپتال بھاگتے ہیں, ٹرپ لگتی ہے, ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو کے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ کھلی ہوئی نشانیاں, یہ سب آیات ہیں اللہ کی. اس رخ سے سوچیے تو صحیح, یہ پورا جسم چلتی پھرتی آیات کا نمونہ ہے. کیونکہ میں اللہ پہ, اس کے قوانین پہ یقین رکھوں نہ رکھوں, لیکن میری پوری باڈی, میرے سارے فنکشنز اسی کے انسٹرکشنز, اسی کے لاس کے حساب سے چلتے ہیں, یعنی اسی وحی کے تحت چلتے ہیں جو اس نے ہر کریچر کو دے رکھی ہے. انسان کو صرف ایک وقت یہ دیا ہے, اور جن و انس کو یعنی جنات اور انسان کو, کہ ان کو چوائس دیتی ہے, نفس دیتی ہے. یو کین ٹیک یور ڈیسیژن. تو میری آیات کو عمل پہ عمل کرو, یعنی آیات کو وحی کے اتباع کرو یا احوا کے اتباع کرو. میری وحی جو ہے, جو قرآن میں چھپی ہوئی ہے, جو شروع دن سے آئی, پہلی کتاب سے آئی, جس کو میرے جیسے طالب علم سمجھتے ہیں کہ غالباً جتنے ریکارڈڈ ہسٹریوں سمجھ پاتے ہیں کہ ویداس پہلی آسمانی کتاب تھی. اس کے بعد ہر دور میں, ہر زبان میں, ہر علاقے میں اللہ کے احکامات آئے. لیٹسٹ ہمارے پاس ہے قرآن میں. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے, اور پانی ہی چیزوں کو زندہ رکھتا ہے. تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ سب چیزیں کائنات تمہیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ وہ جو کریٹر ہے اس کے لاس پورے یونیورس کو چلا رہے ہیں. تو پھر تم اس کے لاس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ایمان لانے کا مطلب, جو ایک کام ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ڈکلیئرڈ کے ساتھ دس جینٹلمین ہیز ایکسیپٹڈ دی فیتھ, ایمان لے آیا. یہ زبانی ایمان ہے. عملی ایمان کہاں ہوتا ہے؟ قرآن نے خود اس کا استعمال کیا. سورہ نساء میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, آمین, ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, ملائکہ پر. یہ کیا ہے؟ اور پھر اسے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا, حروف السلم میں کہا. ان آیات کو جوڑتے ہیں نا, قرآن کو اگر سمجھو اور فکر کریں تو تب یہ کلیئر پکچر کہ مقصد کیا ہے ایمان لانے کا, کہ جو قانون پوری کائنات کو چلا رہا ہے, کیا تم قانونوں سے ہٹ کے چلو گے؟ اور ان قانون پہ چل رہا ہے تو اس کتاب کو کھول لو جو اللہ نے قانون دیے, تمہیں سمپل لائف اسٹائل, کیسی زندگی گزارو. شروع دن سے چلا آ رہا ہے. شروع دن سے چلے آنے کے ثبوت میں یہ دوں کہ سورہ بقرہ میں شروع میں جہاں آدم کو نیچے بیچنے کا ذکر ہے, 22 چیز کا ذکر ہے کہ پھر ہمارے پاس سے جو کتاب تمہارے پاس آئے, جو ہدایت تمہارے پاس آئے, جو اس کی پیروی کرے گا, جو اس کی اطاعت کرے گا, اس کو کسی رنج اور غم کا موقع نہیں ہے. اور جو اس سے انکار کرے گا اور کفر کرے گا, یہ تکذیب کرے گا, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنم میں, جو ہمیشہ جہنم میں رہیں. تو ہدایت تو پہلے دن سے آدم کے ساتھ بھیج دی گئی نیچے, اور ہر دور میں بھیجی گئی. لاسٹ یہ ہے ورژن. تو اس پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے, زبانی بات نہیں ہے, کہ اللہ کے احکامات پہ جو ہمارے لیے بھیجے ہیں ان پہ عمل شروع کر دیں. اس لیے ایمان کے ساتھ قرآن یعنی ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا ذکر ملتا ہے یا تقوی کا ذکر ملتا ہے, کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ پھر تقوی کے راستے پہ ہیں. یہ چیزیں جوڑ کے اس لیے آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح, اللہ کے احکامات پہ چلنا, تقویٰ جو ہے وہی بات کو مکمل کرتا ہے. ورنہ ایمان جو ہے وہ صرف ایک فکر, ایک سوچ رہ جاتا ہے, ایک عقیدہ رہ جاتا ہے, عمل میں نہیں آتا. تو یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو پوری کائنات میں اللہ کے قانون چل رہا ہے, پھر بھی تم ایمان نہیں لائے, یعنی پھر بھی جو لاس تمہارے لیے بھیجے گئے تم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان پہ عمل کرنا شروع نہیں کرتے. ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے, یعنی بیلنس, کیونکہ زمین جو گھوم رہی ہے اپنی دھری پہ بھی گھوم رہی ہے, ایکسس پہ بھی, اپنا چاروں طرف کا سفر بھی سورج کا کر رہی ہے. تو اس کا بیلنس مینٹین کرنے کے لیے ماؤنٹینس کا اور سمندروں کا بہت بڑا رول ہے. ایک طرح سے جیسے ہم ترازو میں پاسن کہتے ہیں نا, جو بیلنس مینٹین کرتے ہیں, یہ بیلنس مینٹین کرتی ہے. اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دی. یہ آسمان جو عربی کا لفظ ہے سما جو ہے, یہ ہر بلندی کو کہتے ہیں بستی کے مقابلے.
تو ہر چیز جو بلند ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ آسمان کو جو ہمارے اوپر کا ایٹماسفیئر ہے اور اس میں ایٹماسفیئر سے لے کے ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے وہ سما میں آ رہی ہے. تو ایٹماسفیئر جو ہے اس کو ایک پروٹیکٹڈ روف بنا دیا, محفوظ چھت بنا دیا. آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, اوزون لیئر کی بات ہوتی ہے, کس طرح سے یہ ایٹماسفیئرک گیسز جو ہیں خطرناک شعاعیں جو آتی ہیں سورج کی ان سے روکتا ہے. اور انہیں کو جب ہم نے پالوشن سے برباد کرنا شروع کیا ہے اور کر دیا ہے تو اس سے جو نقصانات ہیں وہ یہاں دکھتے ہیں, دنیا میں دکھنے لگے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, مگر یہ ہے کہ کائنات کی آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اعراض برتتے ہیں. They just avoid it. نہیں بھائی نہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ میرا دین مکمل ہے, الحمدللہ میں اپنے ارکان میں لگا ہوں, سب چیز مکمل ہے, مجھے ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اعراض برتتے ہیں آپ اس. آپ دیکھیے سوری, وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کے ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تم کو نظر آتے ہیں, کہ وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگائے, یعنی مسخر کیے. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے. وہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا انتظار یقین کرو. رب کی ملاقات نہیں. اور دیکھیے جو تصویر میں نے دکھائی ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے نہ دیکھا. جب رات میں آپ آسمان کو دیکھتے ہیں, جو چاند نظر آتا ہے, ستارے نظر آتے ہیں, اور یہ ہر ستارہ جو ہے یہ ایک سورج کی طرح ہے, اپنی جگہ کا سورج ہے, بہت دور ہے اس لیے چھوٹا دکھتا ہے. سورج ایک ایسا ستارہ ہے جو قریب ہے اس لیے اتنا بڑا دکھتا ہے. یہ ستارے جو ہیں یہ ان کی تعداد نہیں پتا. ہماری گیلیکسی جو گلیکسی ہے اس میں کروڑوں ہیں, گلیکسی کتنی نہیں پتا. اب یہ خلا میں جو ٹیلیسکوپس بھیجے گئے ہیں جو اوپر سے خلا کا مطالعہ کرتے ہیں, جیمز ویب نئے سب سے لیٹسٹ جو بھیجا ہوا ہے, وہ اتنی دور تک کائنات کے نظارے کراتا ہے لیکن کنارہ نہیں دکھتا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ انتہائی کہیں نظر نہیں آتی اس یونیورس کی. تو یہ اتنا یونیورس جو ہے کہیں پہ کوئی ستون تو ہمیں نہیں دکھتے کہ کسی ستارے کو, کسی باڈی کو کسی نے سنبھال رکھا ہو. پھر کیسے سنبھال رکھا ہے تو پارٹی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور یقیناً کسی سیشن میں ذکر کیا ہوگا آپ سے کہ ان جتنی باڈیز ہیں, چاہے وہ ستارے, سیارے یا جو بھی سیلیشل باڈیز ہیں, کائناتی اقسام ہیں, اجرام فلکی کے نیچے, ان کے بیچ میں جو قوتیں کام کرتی ہیں, جیسے قوت کشش کی ہماری زمین پر ہے, انٹر پلانیٹری فورسز ہیں, گریویٹی ہے, اور بہت طرح کے فورسز ہیں, ان کے بیچ میں ایسا توازن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ایک نے دوسرے کو تھام رکھا. آپ اندازہ لگائیے اس کی عظمت کا رب کی. اور اس کو سمجھنے کے بعد اگر آپ نے سورہ رحمان کی وہ آیتیں پڑھیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, تو یہ کس توازن کی بات ہے, بات فوراً سمجھ میں آئے گی. اور ہر توازن کے تعلق سے وہیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ اس توازن میں کچھ بڑھا کے تم اسے بگاڑنا, اللہ تدعو فی المیزان ولا تقصروا المیزان, نہ اس میزان میں کچھ کم کر کے گھٹا کے بگاڑنا. اقیموا الوزن بالقسط, ہر توازن کو برقرار رکھو. یہ صرف ترازو والا نہیں ہے کہ جب تول کرو تو آدھا کلو ہی دینا. ہر بیلنس کو اسٹیبلش کرنے کا ربانی حکم ہے کہ ہر توازن کو, وہ توازن رشتوں کا ہو, ذمہ داریوں کا ہو, معاملات کا ہو, مینٹین. اسی چیز کے اعادہ نحل 90 میں ہمیں ملتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, اور عدل میں اعتدال شامل ہے مادے میں, یعنی میانہ روی کا, ماڈسٹی کا, ایگزیبیشنزم کا نہ ہو, ایکسٹریمزم نہ ہو, دکھاوے نہ ہو, درمیانی راستے, ماڈسٹی. ایکسٹریم سے اوائڈ کیجیے, جذبات کی بھی, معاملات کی بھی, شدت ہوتی بھی نہ محبت شدت کی, نہ نفرت شدت کی, تب درمیانی راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کر کے ہمیں دکھا دیا. بٹ پتہ نہیں, مجھے کہنے دیجیے کہ ہو گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت کیا کہتی ہے, ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کو نشانی اور تنبیہ ہیں, فائدہ نہیں دیتا. کہ رسول اللہ خوشخبری اور تنبیہ لے کے آئے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آیات یعنی نشانی اور تنبیہ یعنی وارننگز,
جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، اللہ کے قوانین کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ان پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے حال میں مست ہیں. They are happy with what they are doing. کیونکہ ان کو یہ یقین ہے اور کرا دیا گیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے. قرآن عقیدت کی، عظمت کی، احترام کی چیز ہے. بہت اچھے سے جزدانہ لپیٹ اس کو بالکل اوپر رکھ دو. اس کی طرف جانے کی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی رسالت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میری بات نہ سنیں، آج گھر جا کے قرآن کھولیے، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 نکالیں. کیا کہتی ہے کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند سے سبق لیں. یعنی قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. پیپل مسٹ پونڈر اپون دی ورسز. اور یہ عام خطاب ہے لوگوں سے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے محض ہے بھی نہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے کتاب آئی تھی. ہم نے کہیں نہ کہیں یہ غلطی کر دی ڈاؤن دا ہسٹری کہ اس کو اپنی کتاب ڈکلیئر کر کے ایک باعث کریٹ کر دیا نیسیسری. اور کوئی سوچے گا کہ مسلمانوں کے حال میں غلط ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وید پڑھتے ہیں یا بائبل کے ٹولہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو دوسرے میں کمپیریٹیو ریلیٹ والے کچھ کر لے. تمہیں امان بھی نہیں کرتا. جبکہ ہمیں حضرت ابراہیم کے راستے میں چلنے کا جب حکم ہے تو حضرت ابراہیم نے تو اپنے رب کو ڈھونڈا تھا نا، ہر چیز کو ایکسپلور کیا، سورج کو، چاند کو، دیکھ کے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے رب کی تلاش نہیں کہ میرا رب کون ہے اور اس کے احکامات کا قوانین کا ہے، کیونکہ یہ تو ڈسکوری ہر ایک کی زندگی کے لیے ہے. ملت ابراہیم کا مفہوم کیا ہے، یہ بھی تو اس میں شامل ہے نا. تو کچھ اور بھی ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی تو شامل ہے اس میں. ابراہیم کے راستے میں تو سوال کرنا بھی تو ہے نا. اللہ سے بھی سوال کر لیا. سوال سائنس کی بنیادی چیز ہے. جو ذہن سوال نہیں کرتا، جس میں ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتے، وہ مرتد ذہن ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. ذہن زندہ جب ہوتے ہیں سوال پوچھے جاتے ہیں، اور زندہ ذہن رکھنے والے ان سوالوں کا جواب اس طرح دیتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے. یعنی مثال کے ساتھ سمجھا کے تسلی دے کے، کیونکہ اطمینان قلب انہوں نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی سمجھا کے بات کو لاجیکلی مثال سے، اللہ کی سنت ہے پڑھانے کی، تدریس کی. اگر قرآن کے حساب سے ہم سمجھیں اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے فتویٰ کرو. دیکھیے یہ ساری آیتیں بتانے کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ پوری کائنات میرے قوانین پہ چلتی ہے، مجھے سبمٹ کرتی ہے، تو کیا تم کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ یعنی کسی اور کے کہنے پہ چلو گے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کرنا، جس سے منع کیا اسے نہ کرنا. یعنی ٹوٹل سبمیشن، 100% اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکام. اور دین کا لفظ جو ہے اس کو بریکٹ میں قانون میں نے اس لیے لکھا ہے کہ دین کے جو مفاہیم ہیں وہ 3 ہیں: قانون، اطاعت اور یوم الدین، یعنی یوم الجزا، یوم الحساب. تو قانون اور اطاعت، سبمیشن اینڈ لا، یہ دونوں معنی دین میں موجود ہیں، اور ان معنی کے ساتھ دین کا لفظ قرآن میں استعمال ہے. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، مکمل بنتی ہیں. یعنی دے سبمٹ ٹو ڈیوائن لاز. تو تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، یعنی میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. یہ اوپر جو ہے یہ جغرافیکل نہیں ہے، یہ فوق ہے، یعنی جو بڑھتا ہے ہر معنی میں. ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ اوپر بیٹھا ہے آسمان میں تو یہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. ہوا ماں کا معائنہ ماں کو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی اگر ہمارے ذہن میں رکھیں نا تو بہت کچھ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ ذہن میں رہے کہ میرے رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو جو اوپر ہے ان کے رب، یعنی ان سے بڑھ کر ہے، فوق کر ہے، ان سے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اس میں نے سوچ سے اس لیے دیکھا ہے کہ پوری کائنات کا شیوا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز لاز کے حساب سے چلتی ہے. وہ لاز جو ہے ڈیوائن لاز ہے، اس کے دیے ہوئے کریٹر کے، جس کو آپ کسی بھی نام سے پکاریں. یہ بات میں نے ایک جگہ اپنے لیکچر میں کہی تھی کہ جب ہر زمانے میں، ہر دور میں کتاب آئی ہے، تو دیگر زبانوں میں جو کتاب آئی تھی تو عربی زبان کی کتاب نے رب کو اللہ کہا. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اللہ کا نام ہمیں اور کتابوں میں جو اور زبانوں کی وہاں بھی ملے. اس زبان کے حساب سے اس ہستی کو جو ڈیفائن کرنے والا لفظ ہو وہ استعمال کیا ہو.
تو یہ آبسیشن بھی ہمیں نہ ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے. وہ ہستی اپنی جگہ اٹل ہے اور واحد ہے، اس کو ہر اس نام سے جانا جاتا ہے جو کسی بھی زبان میں ایسی ہستی کے لیے رکھا جائے. تو یہ بھی ایک ہمارا تعصب ہے زبان کے تعلق سے اور دوسرا معاملات میں جس میں ہم نے سوچتے ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لاس پہ چلتی ہے. تو نیچرلی بھی جو لاس اس نے ہمیں دیے ہیں ان کے لیے اس نے کیا ایمفیسس کی ہے قرآن میں، اس کو میں یہاں سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لراتبہ. بے شک جس نے قرآن تم پہ فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے. فرض علیک القرآن، قرآن ہم پہ فرض کیا ہے، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ اٹ از مینڈیٹری تمہارے لیے کہ تم اس کو فالو کرو، لیکن زبردستی نہیں، دباؤ نہیں ڈالا، چوائس دے دی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے، اللہ کے احکامات پہ چلو یا اپنی منمانی زندگی گزارو، یا غلط مل کر لو جیسے آج کل ہماری اکثریت کرتی ہے. کچھ احکامات اللہ سے لے لیے، باقی اپنے دل میں جو آیا، جو بڑوں نے کہا، کابرین نے کہا، سماج نے کہا، رسم و رواج نے کہا، ان سب کے حساب سے کام چل رہا ہے مل جل کے. اور گنجائش کیا ملتی ہے کہ وہ تو غفور رحیم ہے، تنازع بخش دے گا. قرآن تو ایسا نہیں کہتا. جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی اس دن دیکھ لے گا، جس نے چھوٹی سی برائی کری گی اسے دیکھ لے گا. اور جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو ہم بولتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو کریں گے وہی نتیجہ بھگتنا ہوگا. اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اس کے اندر چھپا ہوا ہو. جو کریں گے یہ توقع رکھیے کہ یہاں یا اس زندگی میں آج یا کل نتیجہ ابھی وہ بھگتنا ہے. ببول بو کے آم اور چیری کے درخت آپ نہیں کاٹ سکتے. ببول بوئیں گے ببول ملیں گے، پھلدار درخت بوئیں گے پھلدار ملے گا. برے کام کر کے پتلی گلی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی جس سے آپ بچ کے نکل جائیں. دیر از نو اسکیپ، کوئی بچاؤ نہیں ہے. تو قرآن فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دیکھیے یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم. اعراف 3. جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، فالو اٹ ولا تتبعوا من دونہ. اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. قلیلا ما تذکرون. نصیحت کم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اکثریت کے دل دماغ پہ ابلیس سوار ہے، خواہشات سوار ہے، نفس رحمانیت کی طرف راغب نہیں ہے. اسی لیے ہم اللہ کی بات پہ کم توجہ دیتے ہیں. ہم تو قرآن ہی کہتے ہیں. اور دوسرا قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ دنیا کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے گمراہ ہوگا. کیونکہ شیطان کے قبضے میں ہے. کون شیطان کے قبضے میں نہیں ہے؟ خود قرآن بات بتاتا ہے جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں. مخلص بندے کون ہیں؟ جو 100% اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دیکھا ہے. 100%. اب جو قرآن کو 100% نہیں سمجھتا وہ 100% عمل کہاں سے کرے گا؟ آپ بتا دیجیے. یہ کوئی بہت بڑا سائنس نہیں ہے، نہ بہت بڑا جغرافیہ ہے، نہ کامرس ہے، نہ اکنامکس. اٹ از ایز سمپل ایز اینی تھنگ. کہ جب پورا قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، نہ صرف سمجھ کے نہیں پڑھا، نہ غور و فکر کیا، نہ میرے اندر قرآن اترا ہوا ہے، نہ میرے خون میں گردش کر رہا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. کیونکہ جب قرآن پہ پورا کمپلیٹ آپ کا ہولڈ نہیں ہوگا تو آپ زندگی کے روزمرہ کی زندگی میں فیصلے قرآن کے حساب سے کر ہی نہیں سکتے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا. تو ہم نے اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کیا. وی ہیو ناٹ ایمپاورڈ اوور سیلف ود دی ڈیوائن گائیڈنس. اللہ کی ہدایت کو ہم نے اندر نہیں اتارا. سب کچھ کیا ان کے ساتھ، اور اس میں سے کسی چیز کی اہمیت کو میں کم نہیں کر رہا. ناظرہ سے لے کے قرأت اور تجوید اور حفظ تک ہر چیز کی اہمیت ہے. لیکن تفکر جو اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو نازل کیا بابرکت کتاب تاکہ لوگ اس کے آیات پر غور و فکر کریں. اس حکم کا کیا ہوا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع میں کیسے کروں گا جب مجھے پتہ ہی نہیں؟ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک نقشہ دے دیا گیا، روڈ میپ دے دیا گیا، اس راستے کو پکڑ لو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. میں اس راستے کو نہیں پکڑا، میں کہا نہیں آئے گا آئیڈیا، مجھے معلوم ہے پہنچ جاؤں گا، کہیں سے بھی چلوں وہاں پہنچ جاؤں. نو، ناممکن ہے. کب ہوگا ایسا؟ جب عقل کھلے گی. تعصبات کے، مسلکوں کے، اپنی سوچ کے چشمے اتارے جائیں گے
اور پورے اخلاص کے ساتھ قرآن کو اس نظر سے پڑھا جائے گا کہ کتاب ہدایت ہے, I have no option but to follow it. اگر مجھے اپنا انجام بخیر کرنا ہے دنیا اور آخرت کا, تو مجھے اس کی اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یونس 15 دیکھے رسول اللہ کیا کہتے ہیں, میں اتباع نہیں کرتا مگر اس وحی کی مجھ پر نازل کیا جائے, اور میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول کہہ رہا ہوں, یونس 15 رسول کہتا ہے میں نے نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الحمدللہ ہم نہیں کرتے, کیونکہ اگر نافرمانی نہیں کرتے تو عمل کہاں ہو رہا ہے؟ جو عمل نہیں ہے تو نافرمانی تو ہے نا. فرمان پہ عمل فرما برداری ہے, اور فرمان کو جھٹلا دینا, پیچھے ڈال دینا, اگنور کرنا, اعراض برتنا, یہ سب نافرمانی کے طریقے ہیں. ڈفرینٹ شیڈس ہیں, انجام وہی ہے کہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چل رہا. یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے. دیکھیے یہ میں نے آیت اس لیے لی کہ ہم سورہ فاتحہ میں مستقل دعا کرتے ہیں دل الصراط المستقیم, یا اللہ نے سیدھا راستہ دیا. 1400 سال سے زیادہ ہو چکے, سیدھا راستہ موجود ہے. انا ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ, تو انا ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فاتبعوہ بس اس کی اتباع کرو. therefore follow it, submit to it. اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو, وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, کیونکہ اس پہ چل کے تقوی اختیار کرو گے. اب یہ تو عربی کا اور قرآن کا تقوی ہے. ہمارے سماج کا تقوی کیا ہے؟ جس کو پابندی سے صوم صلات کا پابند پایا, اس کو ہم نے کہہ دی پر بڑا متقی بڑھتا رہا. میں سنتا آ رہا ہوں, اپنی عمر بوڑھا ہو گیا. ہم نے ریڈیوس کر دیا تقوی کو اللہ کے چند احکامات میں, بلکہ عبادات کی ہماری چند احکامات میں محدود ہو کے رہ گئے. آپ نیٹ سرچ کر لیجیے اسلامک پریئر سے, ایک تو ذاتی ہوئی کہ عبادت کا ترجمہ ہم نے پریئر اور ورشپ کر لیا. یہ نہ پریئر ہے, پریئر کو دعا کے سینس میں اگر آپ نے انگریزی کے لفظ سے تو دیٹس فائن, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ پوجا پاٹ نہیں ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے کام نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ اتباع. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل عزت مقرب وہ ہے جو زیادہ جتنا متقی ہے, جو جتنا تقوی میں زیادہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک. اللہ کے قربت کا واحد راستہ تقوی ہے, اور تقوی کا اسکیل آپ خود اپنے ہاں جج کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک دن کے کاموں کو رات کو بیٹھ کے دیکھیے کہ اس کام کو میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا, لیکن اس کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے اللہ کے احکامات سے واقف ہونا ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آج کے کام میں نے کتنے قرآن کے حساب سے کیے, کتنے اپنے نفس کے حساب سے, اپنے مائنڈ سے, اپنی عقل سے, اپنی اسٹریٹجی سے, اور سماج کے دباؤ میں یا خاندان کے دباؤ میں کیے. وہیں سے آپ کو اسکیل پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا تقویٰ کا اس امبیشن کا اسکیل کتنا ہے. اور یہ بھی وہی معلوم کر سکتا ہے جس کو پورے قرآن کا احاطہ, جس کو علم قرآن کیا کہتا ہے, کہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے, عورتوں کے معاملے میں, گھر کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, خرچ کرنے کے معاملے میں, پڑھنے کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں, بولے چال کے معاملے میں. یہ میں نہیں تھی شاپنگ کے معاملے میں. بہت پسند ہمارا آج کل کا شغف ہے, آف لائن سے لے کے آن لائن تک. قرآن کیا کہتا ہے کتنے لوگ جانتے ہیں, اور جانتے تو کتنے عمل کرتے ہیں. اس لیے تقوی کا انڈیکس جو ہے وہ ہمارے ایکو انڈیکس جیسا ہے کہ ہمیشہ ریڈ ایریا میں رہتا ہے. سرخ آج کل ویسے دلچسپ بات یہ ہے, کیونکہ میں ہوں تو کینیڈا میں, لیکن دہلی کا ایکو کافی کم ہوا ہے. لوگ پوچھ رہے تھے ہوا کیا, میں نے کہا بارش ہو رہی ہے نا, دھل رہی ہے ندی. جب بارشیں پڑتی ہیں تو بہت کچھ دھل جاتا ہے. جب یہ ہٹیں گی تو پھر پالوشن کے لیے وہی ہوگا, پھر وہی زہر ہوگا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. پھیلایا کس نے؟ ہم نے. اللہ نے تو زمین بہت صاف دی تھی. یہ سارے ہمارے کام میں, جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, فساد مت پھیلاؤ دنیا میں, کسی بھی طرح کا انیکوالٹی, امبیلنس, کرپشن, پالوشن نہیں پھیلاؤ. یہ سب فساد ہے, بیکاز اٹ کلز ہیومینٹی, اٹ کلز دا پلانٹ. تم تو مسلمین میں سے ہو, تم تو اصلاح کے نہیں بھیجے گئے ہو. کریکٹیو میجرس کرو. لوگ پورا دیکھتے ہیں, آپ اٹھائیے اسے, اٹھائیے, صاف کیجیے علاقوں کو, نالیوں کو صاف کیجیے, گلیاں صاف رکھیے. یہ سب اصلاحی کام ہے. لیکن میری حالات مجھے اجازت ہی نہیں دیتی. میرا گھمنڈ ہے کیوں کروں, پورا تو سب کا ہے, کیوں اٹھاؤں. ارے بھائی مسلمانوں کو اٹھا لو اگر اپنے آپ کو مسلم میں مانتے ہو, ورنہ ظلم پہ خاموش رہنے والا تو اسی کا شریک مانا جاتا ہے. خرابیوں پہ خاموشی سے برداشت کرنا ہے. علاقے آپ کے گندے ہیں, اور مشہور ہے ہمارے علاقے گندے. غلط کیا ہے؟ میں رہا ہوں بچپن سے پرانی دہلی میں, اور ہر اس علاقے میں آلموسٹ گیا ہوں جہاں ہماری اکثریت رہتی ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا اور جگہوں پہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن اس کو دین کا حصہ اور اس کو عبادت بتایا کب گیا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ کوڑے کچرے اٹھانا صاف کرنا عبادت؟ اللہ کا حکم جو ہے جب اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو فساد نہیں پھیلانا اور آپ کو اصلاحی کام کرنے، آپ مصلحین میں سے ہیں، آپ خیر امت ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے اللہ کے احکامات میں آ گئے. آگے چلتے ہیں، وقت مجھے اندازہ ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب دیکھیے یہ دوسرا اینگل میں صرف اب چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم کائناتی آیات اور قرآنی آیات کو جوڑ سکتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب. میری جو کچھ یہاں پہ ہے، جو ریسورسز ہیں وہ سب کے لیے ہیں. قرآن یہ ہمیں سمجھاتا ہے. اب ایک مثال میں یہاں دیتا ہوں آپ کو، ایک گرین پلانٹ کے ہرے پودے جو چاروں طرف آپ کو دکھتے ہیں. یہ ہرے پودے جو ہیں ان میں بہت اہم کام ہوتا ہے جس کو ہم فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں. فوٹو سنتھیسس میں توانائی آتی ہے سورج سے یا آرٹیفیشل لائٹ بھی اگر اتنی ہو جو اس پودے کی فوٹو سنتھیسس کی ریکوائرمنٹ کو ضرورتوں کو پورا کرے، تو کسی بھی روشنی کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پودا ہوا سے جذب کرتا ہے اور اس عمل سے شکر بناتا ہے، مینلی گلوکوز اور آکسیجن. پانی زمین سے لیتا ہے، منرل سے نمک زمین سے لیتا ہے. تو ہر پودا جو ہے اس کا ہرا حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اور پانی کو ملا کے گلوکوز کو بناتا ہے. یہی گلوکوز اس پودے کی بھی غذا ہے، اس کی زندگی کا سروائیول اس کے اوپر ہے، اور ہم سب کی بھی غذا. ہمارے جسم میں بھی جب کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، ہضم ہوتا ہے، تو گلوکوز میں ٹوٹتا ہے اور وہی گلوکوز خون کے ساتھ جسم میں چلتا ہے جو غذائیت دیتا ہے جسم کے ایک ایک سیل کو، ایک ایک حصے. تو اب یہ ہری پتی جو ہے، اچھا دیکھیے اس بنیاد سے یعنی رزق کی بنیاد پہ ہم پودے کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ہرے حصے گرین پارٹس یا نان گرین پارٹس. وہ حصے جو ہرے نہیں ہیں، وہ حصے جو ہرے ہیں. ہرے حصے میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنا یعنی رزق پیدا کر سکتا ہے، شوگر بنا سکتا ہے. جو نان گرین پارٹس ہیں ان میں صلاحیت نہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ کلوروفل مادہ نہیں ہے، وہ ہرا رنگ نہیں ہے جس سے کہ شکر سازی ہوتی ہے. اب یہ پتی جب شکر بنا رہی ہے تو اپنی محنت سے بنا رہی ہے، لائٹ کو چوستی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو چوستی ہے، پانی کو جڑوں سے لے کے آتی ہے، اس کو ملا کے محنت سے اپنی فیکٹری کے اندر گلوکوز بناتی ہے. اب گلوکوز بناتے ہی پتی کیا کام کرتی ہے؟ اس گلوکوز کو ایف ڈی میں رکھتی ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتی ہے تجوریوں میں. یہ فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، بانٹ دیتی ہے اور ان حصوں میں پہنچا دیتی ہے جہاں ہرا رنگ نہیں ہے اور کھانا نہیں بن رہا. This is what plants are doing. جتنی شکر بنتی ہے وہ فوراً منتقل کر دیتی ہے ان حصوں میں جس میں جڑیں ہیں، شاخیں جہاں شکر نہیں بن رہی ان تک پہنچا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ ریسورس جو مجھے مل رہا ہے اس پہ سب کا حق ہے. زمین پہ جو چیزیں ہیں ان پہ سب کا حق ہے، اور یہ وہ اس وحی کے تحت کر رہی ہے جس وحی کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں. لا آف ڈیفیوژن، ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. ہر چیز نیچر میں، قدرت میں زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ پر. ہمارے جسم میں بھی ہوتا ہے. ہم زندہ ہے سانس لے کے، سانس لینے کا عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن پھیپھڑوں میں جا رہی ہے. وہاں کام کلوروفل کر رہا تھا یا ہیموگلوبن کر رہا ہے؟ ہیموگلوبن آکسیجن کو لے کے پورے جسم میں جاتی ہے اور وہاں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے اس کو واپس لے کے آگے پھیپھڑوں میں چھوڑتی ہے، اور یہ سارا کام ہو جاتا ہے جب میں سانس اندر لے کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. سیکنڈ، یہ ہے اللہ کی آیات اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو 100% حکم پہ کام کرتی ہے. ہیموگلوبن میں ہمت نہیں ہے کہ آکسیجن کی موجودگی میں آکسیجن ٹیک اپ نہ کرے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ابنڈنس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیک اپ. حکم ہے اس کا. دوڑتی رہتی ہے. لال سیلز بلڈ کے، ریڈ بلڈ سیلز جو خون کو سر رنگ دیتے ہیں، وہ خون کی نالیوں میں دوڑتے رہتے ہیں، دوڑتے دوڑتے گھس جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں اور اسپلین میں یعنی دلی میں ڈپازٹ کر کے ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن بندگی نہیں چھوڑتے. اللہ کے احکامات پہ دوڑنا نہیں چھوڑتے. اس دوڑنے کو یاد رکھتے ہوئے پھر وہ دیکھیے سب پہ ہم آپ اس کے معنی میں دوڑنا اور پھرنا بھی شامل ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں ہے، دوڑ رہی ہے، سرگرم میں لگی ہوئی ہے. اور
ہمیں وہ موٹیویٹ کر رہا ہے ان آیات کو دکھا کے، دیکھ لو اس کائنات کے میری جو دوسری تخلیقات ہیں وہ کس طرح بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا تم تقوی کا حق ادا کر رہے ہو؟ تو یہ کہ واقعی میرے پاس کبھی مجھے لگتا ہے الفاظ نہیں یہ چیز سمجھانے، کیا وسائل کی ہموار تقسیم ہمارے سماج میں ہے؟ جس کو پیسہ ملتا ہے کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ دس از این امپورٹنٹ فیکٹ، ایک اہم چیز جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سکسیسر، کسٹوڈین، وائس ٹیننٹ ہیں، امانت دار ہیں زمین کے ریسورسز کے، خلیفہ ہیں۔ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹر ہے، کیونکہ اس کی امانت بھی دیے گئے یہ وسائل، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس کو تمہاری آزمائش کرے۔ آزمائش میرے نفس کی ہے کہ مجھے جو مال ملا ہے، جو چیزیں ملی ہیں، جو پاور ملی ہے، اتھارٹی ملی ہے، جو علم ملا ہے، کیا میں اسے تقسیم کر رہا ہوں ضرورت مند کو، یا اپنے پاس لیے بیٹھے؟ کائنات کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہو سب کا سب ہے، جو میرے پاس ہو سب کے لیے پڑا ہوا ہے۔ سوکھی مٹی لیجیے، اس میں پانی ڈالیے، جس جگہ پانی ڈالتے ہیں وہ مٹی اس پانی کو وہیں پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتی، پوری مٹی میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ایکسپیرمنٹ میں اکثر کرتا تھا کہ شیشے کے گلاس میں سوکھی مٹی رکھ کے اور ایک واٹر بوٹل سے کنارے سے ٹاپر سے پانی ڈالتا تھا، اور لوگ خدا کو دیکھتے تھے کہ کس طرح پوری مٹی میں پانی پھیل رہا ہے۔ وہی لا آف ڈیفیوژن، وسائل کی ہموار تقسیم پوری کائنات میں چلتی ہے، میرے جسم میں چلتی ہے، پورے پلانٹس میں چلتی ہے، ہر لیونگ کریچر میں چلتی ہے۔ ڈیفیوژن کے بنا کوئی لائف سروائیو نہیں کر سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں مال کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے سروائیو کر جائیں گے، ہم بھول جاتے ہیں سورہ ہومس، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا۔ ارے سمجھتے نہیں نا، حفظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، قرأت کر لیں گے، نماز میں پڑھیے بھائی قاری صاحب بڑی اچھی قرأت کری آپ نے، اس سمجھ میں بھی آیا کچھ؟ اور سمجھنے کے تعلق سے میں معاف کیجیے گا جسارت کر رہا ہوں کہ ہر صلاۃ کے لیے جب نیت باندھتے ہیں تو اللہ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ کیوں دھوکہ کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بے شک تیرے ہی بندے اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا بندگی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد، کیا عبودیت ہم کرتے ہیں؟ کیا اس کے احکامات معلوم ہیں؟ چند احکامات پہ عمل کرنا۔ آپ لوگوں نے ہر جگہ کے امتحان دیے ہیں، 200 اگر امتحان آنے ہیں تو 5 1 منٹ شاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ کہ میرے پاس کال آ رہی تھی، موسم ساتھ نہیں، وہ آپ سے پوچھتے کیا خرچ کریں، اسی تعلق سے کوئی لفظ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ پلان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے جو بتی ہے یہ اپنے آپ پہ اپنے اوپر 2.5% سے کم شکر استعمال کر کے باقی سب بانٹ دیتی ہے۔ ہم 2.5% نکال کے باقی سب رکھ لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ واٹ ایور سرپلس یو ہیو یو گیو اٹ ٹو نیڈی، اپنی بنیادی ضروریات جس کے لیے قرآن کی گائیڈنس موجود ہے اس کو پورا کرتے ہوئے تم باقی جو ہے دوسروں کو دے دو۔ اب یہ نمل کی 83 میں نے اس لیے آیت دی تھی کہ یہ بہت اہم بات ہے ان کے تعلق سے کہ جس دن ہمارے امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ ان کو اپنے علم کی احاطے میں بھی نہیں لائے تھے۔ You rejected my signs without comprehending them with your knowledge۔ یعنی اور اہم بات کیا ہے، یعنی تم کیا کرتے تھے؟ ماذا کنتم تعملون، what was it you did؟ دنیا میں تم نے کیا کیا اگر میری آیت کا علمی احاطہ نہیں کیا؟ یعنی پرانی آیت کا بھی علمی احاطہ اور کائناتی آیت کا بھی علمی احاطہ، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا بس وہ بول نہ سکے۔ یعنی اللہ کی آیات کا علمی احاطہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرنے کے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں۔ ہماری کان، ناک، آنکھ، ہماری عقل، ہماری صلاحیتیں اسلام کے لیے دی گئی تھی کہ ہم علم کی مدد سے کائنات کو ایکسپلور کریں، غور و فکر کریں قرآن کی آیات کو، کائنات کی آیات کو، تاکہ اپنے رب کی عظمت کو سمجھیں، لہٰذا پھر ہم اس کے احکامات پہ چلیں۔ وہ قرآن سے دھوکہ نہیں دیتا، وہ سمجھاتا ہے دلائل کے مدد سے۔
مثالوں کی مدد سے کہ دیکھو موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں کہ تم میری طرف آ جاؤ، کیونکہ یہی آزمائش اس نفس ہے. جو اپنی خوشی سے اللہ کے احکامات کی طرف آیا وہ مسلم ہو گیا. مسلم بننا کہتے ہیں اسی کو ہے. اس لیے یہ بات رسول نے کہی، رسول نے اپنی اولادوں سے کہی، حضرت ابراہیم یعقوب نے کہ دیکھو تمہیں موقع ہے کہ تم مسلم ہو. یہ سب چیزیں سوچنے کے لیے وقت کم ہے اب، کیونکہ آپ کے یہاں موسم کا مزاج بدل رہا ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی شدید بارش اس وقت کینیڈا میں چل رہی ہے، آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے. تو میں اسی آیت پر رکتا ہوں کیونکہ یہاں مقصد و بات پوری ہوتی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور صرف آپ سے گزارش یہ ہے میری کہ غور و فکر کریں قرآن پہ اور جو حکم ہے اس پہ عمل کریں. میری اسی طرح کی سوچ اور لیکچرز میرے یوٹیوب چینل پر ہیں، میں اس کو آپ کو بہت تیزی سے دکھا دیتا ہوں. یہ آیتیں میں نے چھوڑی ہے، محمد اسلم پرویز کے نام سے میری یوٹیوب چینل ہے. اس پہ آپ جائیں گے تو پلے لسٹ آپ دیکھیں گے تو مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں، جس میں لیکچرز وغیرہ. آخر میں سمپل قرآن ملے گا جس میں 247 ویڈیوز ہیں، سیشنز ہیں. سمپل قرآن میں اسی انداز سے ہم قرآن کا علم ہی احاطہ کر رہے ہیں سورہ نمل کے بعد سے جیسے یہ حروف کے مطابق. اور اس وقت ہم سورہ نساء پہ چل رہے ہیں، یعنی فاتحہ بقرہ آل عمران سب کور کرتے ہوئے. تو جو دیکھنا چاہے ہر ویک 2 ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل پہ. تو میری یوٹیوب چینل دیکھ لیجیے، اگر آپ کو کچھ اچھا لگے اس میں تو جڑ جائیے، اس سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میسیجز آتے رہیں جب بھی کوئی ویڈیو پڑے وقت ہو دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. میں پروگرام یہ ختم کرتا ہوں اس شکریہ کے ساتھ آپ سب کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا قیمتی، اور اب جو آپ کو کچھ پریشانی جھیلنی پڑے گی یہاں سے بارش میں جانے کے لیے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن مجھے جیسے یہ اطلاع ملی میں نے پروگرام یہ ختم کر دیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. میں اگست میں دہلی آ جاؤں گا. میرا فون نمبر یہاں موجود ہے، بلکہ وہ پی پی ٹی میں نے بند کر دیا، آپ لے سکتے ہیں. اور میں اب اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.